ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی جہت کے ساتھ ہے جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا جو ہماری اولین ترجیحات میں نہیں ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ امن اور سلامتی کے حوالے سے سیرت النبی کے اندر ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، یا سیرت النبی کے اندر امن اور سلامتی کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے میرے کچھ دہائیوں سے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم پبلک ڈسکورس میں جاتے ہیں، پولیٹیکل ڈسکورس کو دیکھتے ہیں، تو ایک شدت پسندی کی طرف آپ دیکھیں، آپ لوگ بھی شاید آپ لوگوں کا بھی یہ تجربہ ہو، ایک شدت پسندی کی طرف ڈسکورس جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ کبھی غلطی سے اگر ہم اتفاق سے امن، سلامتی، محبت، رحمت، شفقت، تکثیریت کے حوالے سے اگر بات کر بھی لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف لفاظی تک محدود رہتی ہے، سلوگنیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، سلوگنز۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ سلوگنز کے، اسلام جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے، ایک سلوگن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں امن کا پیغام ملتا ہے، another سلوگن۔ لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، ان ٹیکسٹس کو، ان واقعات کو انٹیروگیٹ کرنا اور پھر ادھر سے سبق نکالنا، وہ ہم آج اس نشست میں کریں گے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امن اور سلامتی کے کانسیپٹ جو ہے، جو امن اور سلامتی کی فکر ہے، اس کا ہم آج تجزیہ کریں گے۔ لیکن میں اس کو سب سے پہلے جب ایک جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اسلام کا جو ایک سینٹرل ایجنڈا ہے وہ امن اور سلامتی ہے، اور اس کی میں نے جو میرا تجربہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے کو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، الا یہ کہ وہ لفاظی کریں یا سلوگنیئرنگ کریں۔ تو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تھی، سمبولک ریفرنسز ٹو پیس ان کلاسک اسلامک ڈسکورس، اور آپ میں سے کسی کو اگر اس کی کوئی کاپی چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے بھی آئی ہوں۔ تو اس میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا کہ کون سی چیزیں مینیفیسٹ ہیں جو ظاہری طور پر آپ کو نظر آتی ہیں، جو ہماری تاریخ کا حصہ بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انٹرووون ہیں اسلامک ڈسکورس میں، لیکن ہمیں جا کے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، جو ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوں ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اور یہ میرے خیال میں سیریز آف ٹاکس جو ہیں وہ جو مدینین پیریڈ ہے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف، جو آخری 10 سال ہیں، اس کے حوالے سے یہ سیریز منعقد ہو رہی ہیں، تو میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بہت انٹرسٹنگ قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں امن اور سلامتی کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ پیس بلڈر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ویری بگ پیس بلڈر، پیس ایکٹیوسٹ، شاید تاریخ میں اتنا عظیم پیس بلڈر اور پیس ایکٹیوسٹ دنیا نے نہیں دیکھا۔ نور مبین ایک کتاب ہے، حامد حسن بلگرامی صاحب کا نام اگر کسی نے سنا ہو، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سیرت النبی کے اوپر، اس کا نام ہے نور مبین۔ اس کتاب میں، اور وہ واحد کتاب ہے جس میں نے یہ واقعہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جب پہلا جمعہ آیا، اس کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یہ وہ پہلا جمعہ تھا جو کہ کھلی فضا کے اندر، ایک انڈیپینڈنٹ فری فضا کے اندر کیا جا رہا تھا۔ وہ اتنا انٹرسٹنگ کوئی خطبہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ 13 سال کا جو ظلم اور ستم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے پورے جو ان کا قریبی، جو ان کا کنبہ تھا، جو انہوں نے جو سفرنگ
انڈیور کی مکہ میں. اس کے بعد جب آپ پہلا خطبہ دیتے ہیں کھلی فضا میں مدینہ منورہ میں, آپ مکے کی ظلم و ستم کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے اس کے اندر, نہ ان کے بارے میں آپ نے کوئی لفظ کہا. اور جب سب سے پہلے میں نے یہ بات پڑھی کہ آپ کا خطبہ جو تھا وہ جنرل تھا, اللہ کے حوالے سے تھا, رسالت کے حوالے سے تھا, آخرت کے حوالے سے تھا, آپ نے وہ 13 سال جو پیچھے گزرے, جب میکن کروسیبل لوگ کہتے ہیں اس پیریڈ کو, اس کا آپ نے ذکر تک نہیں کیا. اور یہ ایک بہت بڑا, میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھا. اور میں نے اس چیز کے بارے میں جب سوچنا شروع کیا تو مجھے بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوا. ایک کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ اپنے مشن کو اکمپلش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ جو ایکسیس بیگیج ہوتا ہے نا, کمپلینٹس کا, شکایات کا, رونے دھونے کا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, وہ انسان کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ انفرادی طور پر, ذاتی طور پر, جب آپ پیس ایز اے پیس بلڈر, جب آپ امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں اور آپ میدان میں اترتے ہیں, پہلا شخص جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس پیس بلڈنگ میں, وہ آپ کی اپنی ذات ہے. اور ایک انگریزی میں آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں نا کہ دے گاٹ انڈر ہز اسکن. وہ مجھے ایک دم لگا کہ میں نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پہ سوار ہی نہیں ہوئے, آپ کی نفسیات پہ سوار ہی نہیں ہوئے. آپ کی انٹیگریٹی جو ہے, آپ کا جو ویژن ہے, وہ ادھر کا ادھر ہی قائم ہے. دیر از نو کہ مکہ والوں کا ذکر ہی نہیں ہے آپ کے جو پہلا خطبہ ہے. اینی ادر پرسن ووڈ ہیو پرابیبلی کچھ نہ کچھ ذکر کرتے. تو یہ وہ میرا پہلا جو مجھے ایک لیسن ملا امن اور سلامتی کے حوالے سے, یہ ایک پہلی بات تھی. دوسری بات امن اور سلامتی کے حوالے سے, آئی ڈونٹ نو اف اینی ون ہیز شیئرڈ دس, یا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے ایک اعلان کیا, کیا پیارا اعلان ہے. اور انگریزی میں, کیونکہ میں نے اس کو پڑھا اور لکھا بھی, تو میں انگریزی میں پہلے بتا دیتی ہوں. او پیپل, give unto one another greetings of peace. اے لوگوں, ایک دوسرے کو سلام کرو. feed food unto the hungry, اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تیسری بات, pray in the hours when men sleep. ان گھڑیوں میں جب لوگ سوتے ہیں عبادت کرو. لیکن یہ چوتھی بات تھی. اس سے پہلے یہ تھا کہ رشتہ داری کے جو کنشپ ٹائز ہیں ان کو آنر کرو. اور میں یوزلی ایسے کرتی ہوں کہ جب میں سیرت النبی پڑھتی ہوں یا کوئی حدیث میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کی امپلیکیشنز کو, شاید یہ ایک سوشل سائنسز پڑھنے کی وجہ سے یہ عادت ہوئی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ مطلب یہ خالی ادھر بات رک جاتی ہے کہ لوگوں کو سلام کرو, یا سلام کسی چیز کا سمبل ہے. سلام جب آپ کرنے لگتے ہیں سوسائٹی میں ایک دوسرے کو, آپ کیا چیز اوپن کر رہے ہیں؟ یو آر اوپننگ دا چینلز آف کمیونیکیشن. اور جب آپ سلام کو پھیلائیں گے تو مختلف طبقات کے لوگ, مختلف پروفیشنز کے لوگ, مختلف ریسز, مختلف جو ڈائیورسٹی ہے وہ آپس میں اس میں ہم آہنگی ہوگی. تو یہ جو آپ فارمولا دے رہے ہیں, میں کہتی ہوں یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے, ایکشن پلان ہے, ایک فارمولا ہے فار اے جسٹ پیسفل سوسائٹی, کہ آپ نے کہا کہ سلام کو پھیلاؤ, چینل آف کمیونیکیشن. بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکا کون ہوتا ہے؟ جو سیفٹی نیٹ, ویلفیئر کے سیفٹی نیٹ سے باہر نکل گیا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کا ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ پورا کرتے ہیں, اس کو سیفٹی نیٹ میں واپس لے کے آتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ سوشل جسٹس کر رہے ہیں. اور آف کورس سوسائٹی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ خاندان. اور آپ تیسری بات کہتے ہیں کہ رشتہ داری کے جو وہ تقاضے ہیں ان کو نبھاؤ. چوتھی بات پہ آپ عبادت کی طرف آتے ہیں کہ ان گھڑیوں میں عبادت کرو جس کے اندر. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ ایک ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں سوسائٹی میں رادر دین انتشار. کیونکہ جس سوسائٹی میں طبقاتی وہ ہو, ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان سٹرگل ہو, اور جسٹس کسی کو کچھ ملتا ہو اور کسی کو کچھ نہ ملتا ہو, تو اس کے اندر انتشار ہے. لیکن اگر آپ چینلز آف کمیونیکیشن کھول دیں اور سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کریں تو دیٹ از اے ہارمونیس سوسائٹی. یہ ابھی ہم انٹرا سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں ود ان مدینہ. ابھی تھوڑی جو نیکسٹ جو پارٹ آئے گا, میں آپ کو انٹر اسٹیٹ کی طرف جائیں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس بلڈنگ کی. میموریز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک میری بہت فیوریٹ کتاب ہے. یہ امید صفی صاحب ہیں ڈیوک یونیورسٹی میں,
ایران سے ہیں ان کا تعلق، اور وہ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں. اس کتاب میں ایک بہت بیوٹیفل ڈیٹیل ہے جو شاید دوسری سیرت النبی کی کتابوں میں نے نہیں پڑھی، یا اکا دکا کسی اور کتاب میں اس کا ذکر ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، آپ سب کو پتہ ہے میڈیٹیشن کے لیے، آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے آپ غریبوں میں اور مسکینوں میں کھانا بانٹتے تھے، اس کے بعد آپ میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے غار حرا میں. تو روحانی سفر پہ جانے سے پہلے جو معاشرتی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، آئی تھنک دیز آر آل امیزنگ فارمولاز ٹو بلڈ پیس ان سوسائٹی. ایسی سوسائٹی میں جہاں پر لوگ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، اس سوسائٹی میں انتشار ہونا بہت مشکل ہے. اچھا، ایک اور مجھے تیسری بات بہت انٹرسٹنگ لگی، اور یہ کہ کتنی امپورٹنس یا اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امن اور سلامتی کی، کہ جب وہ نیا چاند دیکھتے تھے، ہر مہینہ جب نیا چاند نظر آتا تھا تو آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی. تو اس کی بھی میں جب ٹیکسچل اسٹڈی کرنے لگی اور اس کے اندر میں نے نوٹس کیا، میں نے کہا او مائی گڈنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور ایمان کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور سلامتی اور اسلام کو کنیکٹ کر رہے ہیں. آج میں پاکستان میں جب کھڑی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اتنے چینلز ہیں جو اسلام کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، اتنی اشاعت ہے کتابوں کی کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کتنی کتب، اسلامی کتب شائع ہو رہے ہیں. یٹ اسلام ہی اسلام ہے اور ایمان ہی ایمان ہے. یٹ مجھے بتائیں امن اور سلامتی ہے؟ دیٹ مینس کہ ہماری جو پریکٹس ہے اسلام کی اور ایمان کی، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپریہنشن ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ گئی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آیا جو بھی چیز کہی جا رہی ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک اسلام کے اندر تو اتنے انٹر ووون ہیں پیس کی جو ایسپیکٹس ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعا جو نماز کے بعد جو ذکر ہے جو کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. سلام سلام سلام. جب ہم سلام پھیرتے ہیں، مشرق کی طرف سلام بھیجتے ہیں، نماز جب اینڈ ہوتی ہے ہماری، ہم دنیا میں واپس آتے ہیں اور مغرب کی طرف سلام پھیرتے ہیں. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس وقت ہم پوری دنیا کے جو اللہ کے بندے ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. دیز آر دا مینیفیسٹیشنز آف پیس جو کہ انٹر ووون ہیں، جو اتنے قریب ہیں ہماری پریکٹس کے کہ ہم ان کو شاید نوٹس بھی نہیں کرتے. ہم ایز اے پریکٹس وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم متوجہ ہو کے اور اس کا ایک اٹینشن کے ساتھ ان چیزوں کو پریکٹس کریں تو ہم میرے خیال میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے جائیں. جب انٹر گروپس کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ہم ود ان اسلام بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کر رہے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور وہاں پر 4 گروپس تھے، 1500 مسلمان تھے، مہاجرین اور انصار، تقریباً 4,500 یہودی تھے، اور تقریباً 4,500 وہ عرب تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو مشرکین تھے یا جو کلائنٹ ٹرائبس تھے اسٹیٹ آف مدینہ. ان 4 گروپس کو جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں، وہ بھی ایک شاہکار ہے. کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اٹس آرٹیکل 25، کچھ کتاب ایک میں پڑھ رہی تھی اس میں آرٹیکل 17 ہے. بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جملہ، یہ آرٹیکل میثاق مدینہ میں موجود ہے کہ بنی آف کے یہودی اور مسلمان ایک امت ہیں. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا تھا، یہ آج کل بہت ایک گیون چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشنز میں کہا جاتا ہے کہ سٹیزنز آر ایکول، جتنے ایک ملک کے شہری ہیں سب کے سب برابر ہیں. لیکن یہ اس زمانے میں ایک
بہت بڑی انقلابی سوچ تھی. اچھا, بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کا اپنا مذہب ہے, مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی امہ ہیں وہ تو سیپریٹ ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل یونٹ, جب وہ سیاسی امہ کی آپ بات کرتے ہیں, پولیٹیکل لیول پہ نیشن کی بات کرتے ہیں, تو سارے ایکول سٹیزنز ہیں آف مدینہ. اور یہ میں کہتی ہوں سیاسی فراخ دلی کی, پولیٹیکل میگنانمٹی کی ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے جو کہ شاید دنیا چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہ ملے. اور آف کورس صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ تو ہم سب کے کورس میں تھا اسلامیات کے, اور بچپن سے ہم صلح حدیبیہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہ دا ٹریٹی آف حدیبیہ از ان اٹ سیلف, کیا وہ کوئی ایک امیزنگ مینیفیسٹیشن آف پیس بلڈنگ ہے کہ آپ کے سامنے جو شرائط رکھے گئے تھے کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا, آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کے پاس سے کوئی بھاگ کے اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ اتنی غیر منصفانہ بات تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو بہت چیزیں ہوئی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھنا شروع کریں, حضرت علی کاتب تھے اس ٹریٹی کے, تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو سہیل ابن عمر جو اس سائڈ سے آئے تھے, انہوں نے کہا ہم تو یہ بسم اللہ الرحمن یہ کیا ہے رحمان, ہم تو بسمک اللہم کہتے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹا دو, بسمک اللہم لکھ دو. لکھ دیا. نیگوسیشن دیکھیں نا. اس کے بعد انہوں نے لکھا حضرت علی نے کہ یہ مابین دو فریقین ہے, یہ ٹریٹی محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمر. سہیل نے کہا کہ ہم رسول اللہ اگر آپ کو مانتے تو آپ کو کعبے سے ہم منع نہ کرتے. اور وہ کیا ٹریٹی ہے, میرے خیال میں تو صلح حدیبیہ کے اوپر پورا ایک سیمسٹر ہونا چاہیے ٹو اسٹڈی واٹ دیٹ ڈاکیومنٹ آفرز ان ٹرمز آف پیس بلڈنگ اینڈ کانفلکٹ, کہ کس طرح سے اور کتنی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیس بلڈنگ کی. اب میں تھوڑا اس کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. فتح مکہ 8ویں, ویسے تو وہ جو پہلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پڑھایا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اسی دن مکہ فتح ہو چکا تھا. آپ نے کہا ٹوڈے از اے ڈے آف مرسی, آج رحمت کا دن ہے, آج قریش کی ایگزالٹیشن کا دن ہے, ان کی عزت کا دن ہے. اور یہ میں نے اپنی اس میں کوٹ کی ہے کہ ایک دفعہ ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گائیڈ لائنز دے رہے تھے. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی گائیڈ لائنز کیا مل رہی ہیں. یہ مطلب اٹس انبلیویبل, یہ صرف ایک نبی کا کام ہے. یہ آپ کو IHL میں, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء میں, جنیوا کنونشنز میں, کسی بھی بڑی بڑی جو ہماری کنونشنز ہیں, کووننٹس ہیں, انٹرنیشنل لاء کے انسٹرومنٹس میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. آپ فرماتے ہیں فوجیوں سے, ڈو ناٹ forget that Islam is a mission of peace and love. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ڈو ناٹ ڈسٹروائے fruit trees nor fertile fields in your paths. کھیتوں کو اور پھلدار درختوں کو چھیڑنا نہیں. انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. آگے جملہ کہتے ہیں بی جسٹ, انصاف کرنا, اینڈ اسپیئر دا فیلنگز آف دا وینکوشڈ, اور جن کے اوپر تم فتح حاصل کرو گے ان کے احساسات کا خیال رکھنا. آپ ٹیریٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, آپ دلوں کی سلطنت کے بادشاہ ہیں. دیکھیں جو لیگل ڈاکیومنٹس ہیں انٹرنیشنل لاء کے, ان کی ایک کولڈ آبجیکٹو قسم کی زبان ہوتی ہے, لیگل قانونی ٹرمز ہوتے ہیں. یہ دلوں کی بات کرنے والی بات یہ صرف ایک نبی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ایک ایسے نبی کر سکتے ہیں جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں. بہت پیارا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, شاید آپ نے یہ سنا ہوگا. فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ان کی نظر ایک کتیا پہ پڑی. آپ سوچیں, کیونکہ مزاحمت ہونے والی تھی اور ہوئی بھی. اکرمہ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا, جو اور اتنا بڑا مشن ہے, آپ کی زندگی کا شاید سب سے بڑا مشن ہے, مکہ فتح ہونے کو جا رہا ہے, اور آپ کی نظر ایک کتیا پہ پڑتی ہے جس نے ابھی بچے دیے تھے. اور آپ ایک سولجر کو بلاتے ہیں, سپاہی کو, کہتے ہیں ادھر کھڑے رہنا جب تک فوج گزر نہ جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس کتیا کو چھیڑے. تو یہ وہ تمام مینیفیسٹیشنز ہیں. اور آج کل ہم انوائرمنٹل لاس کی بات کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں. یو آلریڈی ہیو دس ان اسلام, جو اسلامی مملکت ہے. ایک تو ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا میثاق مدینہ میں ایکول سٹیزنری کی بات ہوئی, لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے بیہیو کرنا ہے وتھ پیپل ہو آر آؤٹ سائڈ آر ریلیجس امہ. پولیٹیکل امہ تو ایک ہو گئی نا, سٹیزن سارے ایک ہیں. اور آپ کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے کہ whoever hurts a non-Muslim
citizen of a Muslim state hurts me. جو کسی غیر مسلم شہری کو ہرٹ کرتا ہے وہ مجھے ہرٹ کرتا ہے, اور جو مجھے ہرٹ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں وہ ایک اس چھوٹی سی نعت کا ایک حصہ ہے مظفر وارثی کا, جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, جو تیغ زن سے لڑے نہتا, جو غالب آ کر بھی صلح کر لے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, صادق ہے, امی ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بہت شکریہ, بہت توجہ سے آپ لوگ سن رہے تھے. میں نے دیکھا اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہوں تو. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں وہ انتشار کا شکار کیوں ہیں؟ امن کا گہوارہ کیوں نہیں ہم بنا پا رہے اپنی اسلامی ریاستوں کو؟ ہم سے یہاں پر کس جگہ پر کوتاہی ہو رہی ہے, اس کو ذرا ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج کل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا میں انتشار ہے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کیا یہ سب قانون رول آف لاء کو اسٹیبلش نہیں کرنے کی پاداش میں, انسٹیٹیوشنز نہیں بنانے کی پاداش میں, نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے ہم, لیکن ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہم تو ایک ایسے مذہب کو بلانگ کرتے ہیں جو ایک فیوچرسٹک مذہب ہے, جو کہ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث اگر میں اس میں بتاؤں کہ معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جج بنا کر بھیج رہے تھے یمن. تو آپ نے کہا معاذ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو کنسلٹ کروں گا. تو انہوں نے کہا اگر قرآن میں نہ ملے تو. یہ ایک ایسا سوال ہے, کیا سوال ہے یہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال, اگر قرآن میں نہ ملے تو. پھر انہوں نے کہا میں آپ کے سننا میں دیکھوں گا, اور اگر سننا میں نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کروں گا. آج ہمیں وہ تعلیمات ہی نہیں ہے, ہم لوگ تو اس میں ہے. آپ یہ چیز کا احتمال رکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز آئے زمانے میں جس کا ذکر, گائیڈ لائنس تو ساری ہیں قرآن میں, جس کا اسپیسیفکلی ذکر نہ ہو, پھر آپ قیاس کریں گے, اجتہاد کریں گے. یہ سارے بہت افسوس کے ساتھ سبق ہم بھلا بیٹھے ہیں. جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہم پر عیاں ہیں, اور تقریباً 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, لیکن ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری تجزیاتی سوچ نہیں ہے. ہمیں جو کچھ جہاں پر جس اس میں لگاتا ہے ہم اس میں بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں اس کے اندر لگ جاتے ہیں, اور شاید ہمارے اندر امپورٹنس بھی ختم ہو گئی. اگر آپ کے اندر امپورٹنس ہے تو آپ اپنی دن کا کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر آپ دیکھیں گے کہ بھئی میں جس مذہب میں بلیو کرتی ہوں یا کرتا ہوں وہ اس مذہب کے کیا تعلیمات ہیں. میرا سوال یہ ہے, پیس بلڈنگ قیام امن کے لیے میڈیا اور تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے. اس کے بارے میں تو پراپر طریقے سے ایک ورک شاپ ہولڈ کرنی پڑے گی اور اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. میں اگر میڈیا کے حوالے سے, میں نے بہت مرتبہ میڈیا کے اوپر آ کے گزارش کی ہے کہ جب جو لوگوں نے اسلامی یا مسلم معاشروں کو اسٹڈی کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کا ایک بہت پیوٹل رول ہے میڈیا سے بھی زیادہ. آپ سوچیں کہ اگر ہر جمعے میں ہم ان قسم کے ٹاپکس کو عوام تک پہنچائیں تو ہم ایک سال میں اپنی قوم کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اور میڈیا کا تو کیا رول ہو سکتا ہے اس میں, یہ کہ جو جید علماء ہیں جو کہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جو القابات میں اور لفاظی میں اور لمبے لمبے مشکل الفاظ استعمال کر کے اور مطلب لوگوں تک کمیونیکیٹ نہ کر سکیں ان کو نہیں. تو میڈیا کا تو بہت بڑا رول ہے, اور اگر وہ اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں تو وی کین ریئلی ٹرانسفارم آور نیشن افیکٹولی, اگر میڈیا کو تعلیمی اداروں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج گفتگو کا موقع ملا. اللہ کرے کہ ایسی اور نشستیں بھی ہوں اور ہم سب ایک دوسرے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے
کے لیے